ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا، اور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے۔ میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تاللی تک پہنچ جائے، تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہے بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم میں میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو گے حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہے، لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں۔ وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں؟ کچھ ہے تو کہو، بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کی معنی نہیں جانتے؟ پیدل کے معنی ہے کہ سینے زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں اور دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں محض خیالی ہیں۔ یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پیچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا پھر بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی، پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا بولے، میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا صاحب پر رعب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا، میں نے کہا، مرزا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج
और घर पर 2-3 ज़बानें सीखी हैं और इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते, फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम से आगे नहीं बढ़ता, तुम जलते हो। मिर्ज़ा, इस वक्त तुम्हारी जो ज़हनी कैफियत है इसको अरबी ज़बान में हसद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब कहने लगे, नहीं ये बात तो नहीं, मैं तो सिर्फ ख़रीदने के लफ्ज़ पर गौर कर रहा था। तुमने कहा मैं एक मोटर कार ख़रीदने लगा हूँ। तो मियाँ साहबजादे, ख़रीदना तो एक ऐसा फ़ेल है कि उसके लिए रुपए वगैरह की ज़रूरत होती है। वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा, लेकिन रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? ये नुक्ता मुझे भी ना सूझा था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने कहा, मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। मिर्ज़ा बोले, कौन कौन सी मसलन? मैंने कहा, एक तो मैं सिगरेट केस बेच डालूंगा। मिर्ज़ा कहने लगे, चलो 10 आने तो ये हो गए, बाकी 2,500-3 हज़ार का इंतज़ाम भी इसी तरह हो जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनांचे मैं मिर्ज़ा से बेजार होकर खामोश हो रहा। ये बात समझ में न आई कि लोग रुपया कहाँ से लाते हैं। बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं। इससे एक गुना इत्मीनान हुआ। मिर्ज़ा बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। मैंने कहा, वो रुपये का मसला तो फिर भी जूं का तू रहा। कहने लगे, मुफ्त। मैंने हैरान होकर पूछा, मुफ्त? वो कैसे? कहने लगे, मुफ्त ही समझो, आखिर दोस्त से कीमत लेना भी कहाँ की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा ना करो तो और बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी मैं हंसता हूँ उसमें मासूम बच्चे की मुसर्रत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी और बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। चुनांचे मैं ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि खिली हुई बाछे फिर घंटों तक अपनी असली जगह पर